عزیز سامعین، آج کا ہمارا درس عذاب قبر کے متعلق، اور یہ بھی ہمارے ساتھی اوورسیز پاکستانی ہیں، انہوں نے ہم سے مسئلہ پوچھا، تو اس سلسلہ میں آج ہم نے اپنے درس کا موضوع رکھا عذاب قبر کے متعلق چند مسائل پہلے آپ کے ذہن میں حاضر ہونا وہ بہت ضروری ہے۔ نمبر 1 کہ عذاب قبر جو ہے نا، اس کی ابتدا ہر شخص کی موت سے شروع ہوتی ہے اور انتہائے آخرت تک، یعنی کہ قیامت تک اس کی انتہا ہے۔ اور قبر سے مراد یہ عرفی قبر نہیں جو ہمارے ہاں ہوتی ہے کہ ایسے قبر بنائی، یہ قبر مراد نہیں ہے۔ اگر یہ مراد لیں گے تو پھر وہ بندہ جس کو دفن نہیں کیا گیا بلکہ جلا دیا گیا وہ تو بری ہو گیا، یا جو ڈوب کے مر گیا، یا جس کو شیر نے کھا لیا۔ تو لہٰذا یہ عرفی قبر مراد نہیں، جس کو دفنایا نہیں، جلایا گیا، جو ڈوبا گیا، یا جس کو کوئی جانور کھا گیا، اس سے بھی یہ حساب قبر ہوگا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، عذاب قبر کا ثبوت بہت سی آیات بینات اور حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ جو اس کا منکر ہے وہ بندہ گمراہ ہے۔ اور تیسرے نمبر پر یہ مسئلہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ قبر میں صرف جو ہے نا وہ ایمان کا حساب ہوگا۔ ما ربک ما دینک ما کنت تقول فی کہ حضرت جلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قبر میں ایمان کا حساب ہوگا، حشر میں ایمان اور اعمال دونوں کا حساب ہوگا۔ اور چوتھے نمبر پر یہ بات آپ نے ذہن میں رکھیے گا کہ یہ حساب قبر جو ہے نا، یہ ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے شروع ہوا تھا۔ آپ کے زمانے سے پچھلی امتوں پر یہ نہیں تھا، نہ ان کو ان کے نبی کی پہچان کروائی جاتی تھی۔ اور 5ویں نمبر پر یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ حساب قبر جو ہے نا یہ 8 شخصوں سے نہیں ہوگا۔ 8 قسم کے جو لوگ ہیں، 8 شخصیات جو ہیں، ان سے حساب قبر نہیں ہوگا۔ ان میں سے پہلے نمبر پر نبی سے حساب قبر نہیں ہے۔ دوسرا شہید سے بھی حساب قبر نہیں ہے۔ پھر وہ بندہ جو جہاد کی تیاری کرتے ہوئے مرا، اس سے بھی حساب قبر نہیں ہے۔ وہ بندہ جو طاعون کی بیماری سے مر گیا، اس سے بھی حساب قبر نہیں ہے۔ یا طاعون کی بیماری آئی اور وہ وہاں پر صابر رہا، اس سے بھی حساب قبر نہیں ہے۔ چھوٹا بچہ اگر مر جائے، اس سے بھی حساب قبر نہیں ہے۔ اور وہ بندہ جس کے مرتے وقت آخری کلمات قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ کلمات جس کے ہوئے، یعنی کہ وہ سورہ اخلاص پڑھ رہا تھا تو موت آ گئی، اس سے بھی حساب قبر نہیں ہوگا۔ اور بھی مزید بعض نے لکھے ہوئے ہیں، بعض نے یہ بھی لکھا کہ جمعہ اور جمعرات کے جمعے کے دن اور اس کی رات جو بندہ فوت ہو جائے، اس سے بھی حساب قبر نہیں ہے۔ اور جو ہر رات سورہ کاف کی تلاوت کرنے والا ہے، سورہ ملک کی تلاوت کرنے والا ہے، اس سے بھی حساب قبر نہیں ہے۔ جی آگے یہ مسئلہ آپ اپنے ذہنوں میں رکھیے گا، حساب قبر اور ہے، عذاب قبر اور ہے، ان دونوں میں فرق ہے۔ یعنی کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بندہ حساب قبر سے بچ جاتا ہے مگر عذاب قبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مسلمان دنیا سے چلا گیا، حساب قبر اس نے بتا دیا میرا دین کیا ہے، تو اللہ رب العزت کے متعلق اور کریم آقا علیہ السلام کا نام، اس نے یہ سوالوں کے جو مگر عذاب قبر میں ہو سکتا ہے مبتلا ہو جائے، جیسے کہ چغل خور یا وہ بندہ جو ناپاکی کا جو وہ ناپاکی سے پرہیز نہیں کرتا تھا، وہ ناپاک کا گندا بندہ، ان کو عذاب قبر تو ہوگا نا۔ یعنی حساب قبر اور ہے، عذاب قبر اور ہے۔ آگے یہ مسئلہ بھی اپنے ذہنوں میں رکھیے گا کہ کافر کو جو عذاب قبر ہے وہ دائمی ہے،
وہ ہمیشہ رہے گا قیامت تک، جو قبر میں سے عذاب ہوگا کافر کو. مگر گناہ گار مومن ہے نا، اس کا عارضی ہے، گناہوں کی وجہ سے اس کو پکڑ آ گئی تو وہ ہوگی عارضی، دائمی نہیں ہوگی. بعض کی یہاں تک ہوگی کہ جیسے جمعے کا دن آئے اللہ رب العزت اس کو عذاب سے محفوظ فرما کر جنتوں میں محل عطا فرما دے. اور اس لیے تو آپ کو پتا ہے کہ پہلے ہم کیا ہوتا تھا کہ جب ہمارا کوئی عزیز اقربا میں سے کوئی دنیا سے جاتا نا، والدین میں سے یا کوئی رشتہ دار بہن بھائیوں میں سے، تو اس کی قبر پر شبینہ ہوتا تھا، قرآن خوانی ہوتی تھی. اس کی اصل یہ ہے کہ وہ قرآن خوانی کی وجہ سے اگر خدا نخواستہ زندگی میں اس نے کوئی ایسے معاملات کیے، اللہ وہ عذاب قبر ہے اس سے محفوظ فرما دیتا تھا. جی آگے یہ مسئلہ بھی اپنے ذہنوں میں رکھیے گا کہ حشر کے بعد بندوں کو جنت یا دوزخ میں داخل فرما کر اللہ رب العزت ثواب یا عذاب دے. مطلب یہ جنتی ہے تو ثواب ملتا رہے گا حشر کے بعد، اگر یہ جہنمی ہے تو پھر عذاب ہوتا رہے گا. مگر کہتے ہیں کہ برزخ میں جو جنت اور دوزخ کا ثواب اور عذاب قبر میں پہنچتا ہے نا، وہ جس میں میت وہاں نہیں پہنچتی. مثال کے طور پر اب بندہ گناہ گار ہے تو قبر جو ہے وہ جہنم کا گڑھا ہے، تو یہ نہیں کہ اس کی قبر اس کی میت کو اٹھا کر اس جہنم میں لے گیا، نہیں، بلکہ ہوتا کیا کہ جہنم کی طرف سے کھڑکی کو کھول دیا جاتا ہے. قبر جو ہے نا وہ عذاب کا شکار ہوتی ہے، میت کو اٹھا کر نہیں وہاں لے کر جاتے. اور ایسی اگر وہ نیک ہے تو جنت کی طرف سے کھڑکی کھول کے اللہ محبوب کا صدقہ ہمیں حساب قبر سے عذاب قبر سے محفوظ فرمائے. تو وہ جنت سے کھڑکی کھول گئے، تو اب وہ میت کو اٹھا کر جنت میں نہیں لے کر گئے. جی یہ بھی بڑی ضروری بات تھی. اور آخر میں یہ بات اپنے ذہنوں میں رکھیے گا، عذاب جو نا وہ قبر کو ہے. عذاب جو ہوتا ہے نا قبر میں، یہ عذاب قبر کو ہے. میت جو جسم ہے نا وہ اس کے تابع ہوتا ہے. یعنی ظاہر سی بات ہے وہ بندے کا جسم قبر میں پڑا ہوا، اب قبر کو عذاب ہو رہا ہے تو اس کو بھی ہو رہا ہے. عذاب قبر کو ہے، جسم جو ہے نا وہ اس کے تابع ہے. مگر حشر کے بعد والا جو عذاب ہے نا یا ثواب ہے وہ روح اور جسم دونوں کو ہوگا. اگر نیک ہے تو وہ جنت میں روح اور جسم کے ساتھ حشاش بشاش رہے گا، اللہ کی نعمتیں کھائے گا. اگر وہ بندہ جہنمی ہے، کافر وغیرہ دنیا سے چلا گیا ہے، تو اس کو روح اور جسم کے ساتھ جو ہے نا وہ حشر میں عذاب ہوگا. یہ چند مسائل تھے عذاب قبر کے متعلقہ کہ یہ ہمیں سمجھنے بڑے ضروری تھے کہ آیا روح کو صرف عذاب ہوگا یا روح اور جسم کو ہوگا، یا دیگر جتنے بھی ہم نے مسائل ابھی سنے. اب اس پر ہم ایک آدھی حدیث مبارکہ وہ اپنے زیر مطالعہ لاتے ہیں تاکہ مزید ہمارے موضوع کو نکھار حاصل ہو. اور اس سلسلہ میں یہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ جس کو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ہماری بڑی رہنمائی کرتی ہے. میرے اور آپ کے لجپال آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ان العبد اذا وضع فی قبره وتولى عنه اصحابه انه لا يسمع قرع نعالهم. فرمایا کہ جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے نا، تو رکھ کر بندہ جب واپس آتا ہے نا، تو میرے اور آپ کے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مردہ ان کے قدموں کی جو آہٹ ہوتی ہے نا اس آواز کو سنتا ہے. یعنی قبر میں وہ ان کے قدموں کی چلنے کی آواز بھی سنتا ہے. فرمایا پھر دو فرشتے آتے ہیں، میں بڑا مختصر کر دوں، دو فرشتے آتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں. ہاں بھائی، ما کنت تقول فی ھذہ الرجل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا. اچھا جب وہ بندہ مومن ہوتا ہے نا تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ کہے گا میں گواہی دیتا ہوں یہ اللہ کے بندے اور رسول ہے اس کے. اچھا جب یہ کہتا تو اس کو نا فرشتے جہنم کی طرف سے کھڑکی کھولتے ہیں، کہتے ہیں یہ دیکھ اگر تو سوالوں کے جواب درست نہ دیتا تو تیرا ٹھکانہ یہ تھا، مگر تو نے جواب درست دے دیا، پھر وہ کھڑکی کو بند کیا جاتا ہے، پھر جنت کی طرف سے اس کو کھڑکی کو کھول دیا جاتا ہے، پھر وہ جنت کی باہر لوٹتا ہے. فرمایا وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْقَافِرُ، مگر جو منافق اور کافر ہوتا ہے نا، جب اس سے پوچھا جائے ہاں بھائی کیا کہتا تھا، وہ کہتا ہے مجھے تو نہیں پتا، جو لوگ کہتے ہیں میں وہ کہتا تھا. پھر فرمایا جہنم کی طرف سے کھڑکی کھول جاتی، فرشتے اس کو لوہے کے ہتھوڑوں سے مارتے ہیں. یہاں تک حدیث شریف کے الفاظ ہے، فرمایا وہ جب وہ ہتھوڑوں سے مارتے ہیں نا
اس کی جو چیخیں ہوتی ہے نا وہ انسان اور جن کے علاوہ باقی جتنی مخلوق ہے وہ سنتی ہے. اور اس پر آقا حدیث مبارکہ، یہ بڑی پیاری حدیث مبارکہ کہ جب ہمارا بھی دنیا سے چلا جائے اب ہمارے ذمہ کیا ہے، ہم نے کرنا کیا، یہ بھی بات اپنے ذہن میں رکھیے گا. بڑی خوبصورت یہ ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ، بڑی خوبصورت کریم آقا علیہ السلام کا فرمان. اب دیکھیے ہم نے کرنا کیا ہے. میرے اور آپ کے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ فرماتے کریم آقا علیہ السلام کا یہ معمول تھا، اذا فرغ من دفن المیت وقف علیہ فقال استغفروا لأخيكم ثم صلوا له بالتثبيت فإنه الآن يسأل. فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام جب میت کے دفن سے فارغ ہوتے نا تو کچھ گھڑیاں وہی ٹھہرتے، یعنی قبر کے پاس گھڑیاں کچھ گھڑی وہی ٹھہرتے، اور فرماتے کہ اپنے بھائی کے لیے دعائیں مغفرت کرو اور اس کی ثابت قدمی کے لیے دعا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اب اس سے فرشتے سوال و جواب کرنے والے ہیں، اسے قبر میں اب سوال جواب ہو رہے ہیں. یہ ہم نے اپنے مردے کو دفنایا، یہ ہمارا معمول ہوتا ہے نا، دفنانے کے بعد وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں، کچھ تلاوت امام صاحب تلاوت کرتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں. اس کی اصل یہ حدیث مبارکہ ہے. پھر بعض ہمارے جب 70 قدم چلتے ہیں نا پھر وہاں پر پھر کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں. اصل حدیث مبارکہ یہ ہے کہ دعا کرتے ہیں، پھر اللہ رب العزت وہ آسانی پیدا فرما دیتا ہے. اللہ محبوب کا صدقہ ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسے اعمال کہ جب دنیا سے جائے تو محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے نا، قبر یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا. ایسے اعمال اللہ میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جب دنیا سے جائے تو اللہ رب العزت جو ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے. اللہ محبوب کا صدقہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.